ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صوفی باصفا صوفی محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم، جو تحریک منہاج القرآن کا سرمایہ ہے، محترم حاجی محمد ریاض صاحب، مکرم علماء ذی وقار، ثنا خنان شیریں لساں، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہر سال عرس پاک کی سالانہ اس تقریب سعید میں تمام احباب شرکت کرتے ہیں۔ بابا جی پیر گہنے ہاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، اور پیر حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان صاحبان مزارات کے صدقے ہماری بخش فرمائے، اور اللہ ان کی نسبت کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ آج کا موضوع نسبت مرنے نہیں دیتی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس پر چند باتیں آپ کی نظر کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بعض نے لکھا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور بعض نے لکھا اللہ کے ولی تھے۔ نبی ہوں یا ولی، بات تو اس کے مقرب بندے کی ہے، بات تو اللہ کے محبوب بندے کی ہے، اس کے مطلوب بندے کی۔ فلسطین کا علاقہ ہے اور بیت المقدس جہاں واقع ہے القدس، اس بستی سے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، اپنی سواری پر سوار تھے، دراز گوش پر صحنی گدھا تھا جسے عربی میں حمار کہتے، اس پر سوار ہو کے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اچانک ان بستی والوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ ساری کی ساری بستی مسمار ہو گئی، چھتیں زمین کے ساتھ آ بھی لی، اور لوگ اوندے منہ گرے پڑے تھے، اور پوری بستی میں ایک فرد بھی نہیں بچا، تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اپنے رب کے حضور پیش ہوئے، چونکہ اللہ کے محبوب بندے تھے تو محبوب بندے جو ہیں پھر اپنے مالک سے ہی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے رب کے حضور عرض کیا، مولا
یہ جتنے لوگ مرے پڑے ہیں کیا یہ پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ممکن ہے کہ یہ زندہ ہوں؟ یہ تو مرے پڑے ہیں۔ سوال تھا عام لوگوں کے متعلق۔ اب وہ کوئی سارے اولیاء نہیں تھے، عام بستی کے لوگ تھے، تو عام لوگوں کے لیے سوال گزرا کہ کیا یہ مرے پڑے رہیں گے یا تو ان کو پھر سے زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ ہوں گے جبکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مرے پڑے ہیں، چھتیں ان کے سر پر گری ہوئی اور یہ اوندھے میں گرے پڑے ہیں۔ یہ سوال عرض کر کے اپنا سفر جاری کیا۔ اور یاد رکھ لیں کہ جب انبیاء علیہ السلام یا اولیاء سفر کرتے تھے تو زادے راہ تھوڑا کھانا پینا شربت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور سفر کے دوران کھانے پینے کا سامان کچھ نہ کچھ ساتھ رکھنا یہ سنت انبیاء بھی ہے اور سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک دو اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو وہ بھنی ہوئی مچھلی جو پانی میں اتر گئی تو وہ زادے راہ تھا، کھانے کا سامان تھا رستے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اے ام المومنین خدیجہ، اے رفیقہ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں چند دنوں کے لیے غار حرا میں جانا چاہتا ہوں، تنہائی میں خلوت نشیں ہونا چاہتا ہوں، تو چند دنوں کا کھانا باندھو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے 7 دن کا کھانا تیار کر دیا، جو مبارک، کچھ پانی شربت میں نے پیک کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن کا کھانا لے کے گئے، لیکن 40 راتیں گزر گئی، حضور واپس نہیں آئے۔ 40 راتیں گزر گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ پتہ چلا کہ وہ جو غاروں میں صوفیاء اولیاء خلوت نشیں ہوتے ہیں، اور آج بھی صوفیاء اولیاء جو غاروں میں چھپتے ہیں اور تنہائی میں عبادت و بندگی کرتے ہیں، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر کرتے رہے، سلطان باہو کرتے رہے، ان کے نام سے منسوب غاریں ہیں، وہ پہاڑوں میں چلے کرتے رہے۔ یہ چلہ بیسیکلی غار حرا کے چلے سے سنت عمل ثابت ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ تمام اولیاء صوفیاء کرتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں لوگوں کے محبوب تھے، میرے محبوب بھی تھے، شوہر عظیم بھی تھے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ 41ویں رات میں گھر سے نکلی، غار حرا میں داخل ہو گئی۔ جو ہی میں انٹر ہوئی تو دیکھا وہ جو 7 دن کا کھانا پینا سرکار ساتھ لے کے گئے تھے وہ جوں کا توں پڑا ہے، حضور نے ایک لقمہ بھی نہیں چھیڑا۔ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، میں خائف ہو گئی، جنگل ہے، بیابان ہے، تنہائی ہے، غار ہے، کسی جانور نے حملہ نہ کر دیا ہو، معلوم نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حیات میں موجود ہیں یا نہیں۔ کئی طرح کے خیالات ذہنوں میں آنے لگے۔ ابھی فرماتی ہے خیال آیا ہی تھا، اندر سے آواز آئی، حضور نے پوچھا من انتی، آنے والی تو کون ہے؟ عرض کیا نا خدیجۃ الکبریٰ، آقا میں آپ کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ حضور نے فرمایا من خدیجہ، کون خدیجہ؟ فرماتی ہے میں گھبرا گئی کہ حضور اپنی رفیقہ حیات کو نہیں پہچان۔ عرض کیا بنت خویلد، خویلد کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا من ہوا، خویلد کون ہے؟ جب حضور علیہ السلام ان سارے رشتوں پر خاموش رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم من من کی صدا لگا رہے تھے، اس لمحے، اس وقت ام المومنین فرماتی ہیں مجھے سمجھ آئی کہ حضور اس وقت اس جہان میں نہیں،
کسی اور کائنات میں انہی قدموں سے واپس لوٹ آئی. رات گزری، صبح دن چڑھا، آقا گھر تشریف لائے. حضور نے آ کے فرمایا خدیجہ رات کو خیریت سے آئی تھی؟ ایک طرف من خدیجہ فرما رہے ہیں اور ایک طرف خبر بھی ساری ہے کہ رات کو خدیجہ ہی آئی تھی. خدیجہ رات کو خیریت سے آئی تھی؟ عرض کی آقا مجھ سے رہا نہ گیا، 7 دن کا کھانا لے کے گئے تھے، وہ بھی جوں کا تو پڑا رہا، اور اب 40 دن گزر گئے واپس تشریف نہیں لائے، تو میں کیسے رہ سکتی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں کبھی کبھی اپنے رب کے حضور وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور خدا کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا معراج کی رات فقط امت کو دکھانے کے لیے تھی، ورنہ وہ تو ہر رات اپنے مالک کے حضور پیش ہوتے ہیں، ورنہ ان کی ہر رات تو اللہ کے جلووں میں بیتتی ہے، اللہ کے جلووں میں گزرتی. اس وقت اس سے پتہ چلا کہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جانا مسنون عمل ہے. دوستان ذی احتشام، حضرت عزیر علیہ السلام بھی کچھ کھانا اور شربت اپنے جبہ مبارک میں ساتھ پاکٹ میں ڈال لیا، ساتھ لے گئے. صحرا تھا، آگے ریگستان کا علاقہ تھا، کڑکتی دھوپ نے گھیر لیا. پریشان ہوئے کہ دور دراز تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا، دور دراز تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا. پریشان ہوئے، پریشانی کی اس کیفیت میں کہ کہیں تھوڑا سا سایہ، کوئی ایسا درخت ملے جس کے نیچے ہم تھوڑا سستا لیں، آرام کر لیں، ریسٹ کر لیں. عزیر علیہ السلام دور دیکھا تو 2 درخت نظر آئے، فاصلے پر 2 درخت نظر آئے. ایک درخت کے نیچے عزیر علیہ السلام خود آرام فرما ہو گئے اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا گدا باندھ دیا، سواری باندھ دی. وہ تو چند گھڑیاں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تھے، سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے رکے تھے. جو ہی ان کی آنکھ لگی وہ سو گئے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری فرما دی. کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے موت طاری فرما دی. اب بڑی توجہ رکھیے گا، 100 سال کی ورڈنگ اللہ نے خود استعمال فرمائی ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی، مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے. اس سے ایک بات طے پا گئی کہ قیامت تک مرے رہنے کا تصور تو کہیں بھی نہیں ہے. ڈیوریشن 100 سال کا ہو، ٹائم پیریڈ یومن او بعد یوم ہو، 309 سال ہوں، وہ جس طرح چاہے کرے، لیکن کسی ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ قیامت تک لوگ قبر میں مردہ پڑے رہیں گے. ایسا کہیں نہیں ہے. اللہ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری فرما دی. چونکہ انہوں نے سوال پوچھتا تھا مولا تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کا علمی جواب نہیں دیتے، عملی جواب دے دیتے ہیں اور پریکٹیکل سے گزار دیتے ہیں. انسان ساری زندگی بھی کتابیں پڑھتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کتابیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہیں. لیکن اگر آپ بیتی ہو، بولیے وہ بھولتی ہے؟ انسان کی زندگی میں ایکسپیرینس ہو، تجربے سے گزری ہو بات، اس کو زندگی میں چوٹیں. ساری زندگی آزادی کے گزرے ہوں، 60 سال عمر کے، شاید وہ دن اتنے یاد نہیں رہتے. اگر ایک دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرا ہو وہ بھولتا نہیں ہے. پتہ چلا جو آپ بیتی ہے وہ ایک دن کی ہو، 60 سالوں میں تو وہ یاد رہتی. اللہ نے عملی جواب عطا کیا تاکہ رہتی دنیا تک اس سوال کا جواب ملتا رہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا. اللہ نے ان پر کتنے سال کے لیے بولیے ذرا؟ 100 سال. شاباش، 100 سال کے لیے موت طاری فرما دی.
ثم بعثہ، پھر اس رب نے انہیں زندہ کیا، انہیں اٹھایا. وہ تو سوئے تھے، اللہ نے موت طاری کر دی. لفظ موت کا استعمال ہوا فاماتہ اللہ، بڑی توجہ رکھنی. ثم بعثہ، پھر وہ اٹھے، انہیں زندہ کیا گیا. وہ کھڑے ہوئے، جو ہی اٹھے دیکھا لباس صاف ستھرا ہے، گرد نے بھی نہیں چھوا. 100 سالوں میں آندیاں آئی ہوں گی کہ نہیں؟ آئی ہوں. ریگستان کا علاقہ تھا، ریتا اڑا ہوگا کہ نہیں؟ 100 سال بیتے. دھوپ چھاؤں گرمی سردی کا ماحول بدلا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے. بدلا. کبھی موسم سرما ہوگا، کبھی گرما ہوگا. نہ جسم پر کسی موسم کے آثار، نہ لباس پر کوئی گرد، کوئی تنکا. جیسے سوئے تھے اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا لہجہ، اسی طرح کا انداز. اٹھے تو وہی عمر، وہی سارا سلسلہ. رب ذوالجلال نے پوچھا قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے ہو؟ اب بتائیے، رب نے پیچھے کتنا عرصہ بتایا؟ 100 سال. تو جب بتایا تو پتا ہے اس کو کہ نہیں 100 سال؟ پتا. خود بتا رہا ہے کیونکہ پتا ہے. اور پتا بتا کے پھر کیوں پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ پتا چلا کہ سارے سوال لا علمی والے نہیں ہوتے. کہ یہ کہیں کہ علم نہیں تھا تو جبریل سے حضور معراج کی رات پوچھتے تھے کہ جبریل اب کب کہاں جانا ہے، اب یہ لوگ کون ہیں، یہ کون ہے، یہ جن کو عذاب ہو رہا ہے یہ کون ہے، یہ جو جنت میں کھیتیاں بار بار اگتی ہیں کاٹتے ہیں یہ کون ہے؟ تو بعض لوگ کتنے نادان ہیں جو لا علمی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب چھوٹا بڑے سے سوال کرے حصول علم کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب بڑا چھوٹے سے سوال کرے تو پھر آزمائش ادب کا امتحان ہوتا ہے. واہ واہ سبحان. وہاں ادب کا معاملہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب فرشتوں نے، اللہ نے کہا کہ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ان سے مشورہ لیا تو انہیں مشورہ عرض کر دیا. جتنا ان کا علم تھا انہیں مشورہ بولیے عرض کر دیا. عرض کیا مولا یہ جس کو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے یہ فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا. اور آج کے سینیریو میں کروڑوں سال پہلے کی گئی بات فرشتوں کی، ایمانداری سے بتائیں آج سچ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سچ انسان فسادی ہے کہ نہیں؟ ہے. خون ریز ہے کہ نہیں؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا کر رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا؟ ثانیہ پشاور میں کیا ہوا؟ پتا چلا کہ فرشتوں کا علم درست تھا. بولیے فرشتوں کا علم. تو جب کہا کہ مولا یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، بات درست کی. دوسرا عرض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح تو ہم کرتے ہیں، تیری تقدیس ہم کرتے ہیں، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا ہم کرتے ہیں. قیام والے قیامت تک قیام میں، رکوع والے رکوع میں، سجدے والے سجدے میں. یہ تو دائیں بائیں شائیں بھی ہو جاتا ہے، نقلیں بھی مار لیتا ہے چلتے پھرتے، یہ ہٹ جاتا ہے تیرے فرمودات سے، لیکن ہم نہیں ہٹتے. اشارہ یہ تھا کہ خلافت کا حقدار یہ نہیں بلکہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ تسبیح ہم کرتے ہیں، باقی ہم بیان کرتے ہیں، تیرے فرمان پر پورا ہم چلتے ہیں. تو باتیں تو دونوں درست کی. جی تسبیح کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کرتے ہیں. وہ دائیں بائیں شائیں ہوتے ہیں؟ نہیں. دونوں کام، باتیں تو دونوں درست کی. اللہ رب العزت نے انہیں جھڑک دیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون،
فرمایا چپ کرو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب بتائیں کہ حاجی صاحب مجھ سے خود کوئی بات پوچھیں اور میں بات بھی صحیح کر دوں، پوچھیں بھی خود اور میں بات بھی صحیح کروں، اور پھر کہیں چپ کرو جڑا منو پتا تو انو نہیں پتا، تو میں کہا گا جی پتہ ہی ساجے تے مجھے زحمت کیوں دیتی ہے کہ نہیں؟ تو مولا جب تجھے پتہ ہی تھا ان سے کیوں پوچھا؟ تو فرمایا تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم اپنا علم مجھے بتاؤ اور تم علم میں درست بات کرو، یہ امتحان ادب تھا، تمہارا کوئی جواب دینا بنتا ہی نہیں تھا، تم گردنیں جھکا کے کہہ دیتے مولا جو تو کرے وہی قبول ہے، واہ واہ واہ، جو تو کرے وہی قبول ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ حیدری علماء اہل سنت، بڑوں کی صحبت میں، بڑوں کی مجلس میں، بڑوں کی معیت میں، ہستیوں کی بارگاہ میں، جو ڈیزگنیشن میں بڑا ہو، منصب میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، تجربے میں بڑا ہو، اس کے سامنے علم ہو کے بھی علم جتلاتے نہیں۔ حصول علم کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے، اگر کسی سے علم لینا ہو تو اس کی صحبت میں جاہل بن کے بیٹھو، لا علم بن کے بیٹھو، لا معلوم بن کے بیٹھو۔ اگر تم معلوم بن کے بیٹھے تو لا حاصل رہو گے، اور اگر حصول چاہتے ہو تو پھر معلوم نہیں، پھر لا معلوم اور نامعلوم ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ نے انہیں جھڑک دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں کو پتا چلا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ منائیں کیسے؟ اگر سجدے کرے وہ تو پہلے ہی کرتے ہیں، رکوع کریں وہ تو پہلے ہی کرتے ہیں، قیام کرے پہلے ہی کرتے ہیں، حمد و ثنا کرے وہ بھی پہلے ہی کرتے ہیں، کوئی انوکھا اچھوتا نیا کام کرے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اس وقت فرشتوں نے پھر کعبے کے اللہ کے عرش کے گرد دوڑ دوڑ کے طواف کیا تھا۔ یہاں سے طواف کا آغاز ہے، طواف کی بگننگ ہے۔ ان کی یہ وارفتگی، ان کی دیوانگی، ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ اب تمہارے لیے بیت المعمور بناتا ہوں کعبہ، وہاں تم دوڑتے رہو طواف میں، اور زمین پر جاؤ ایک نیا کعبہ بندوں کے لیے بناؤ، اور قیامت تک میرے بندے دوڑتے رہیں۔ بس جو اس طرح تمہاری ادا کو اپناتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا اور اس کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ پتہ چلا کہ کچھ باتیں لا علمی کے لیے بولو نہیں ہوتی۔ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آقا یہ جو جبریل سے پوچھتے ہیں نا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، یہ جنہیں عذاب ہو رہا ہے یہ کون ہے، جن کے پیٹ میں لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپا کے کھبوئے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا۔ صدر پاکستان اگر کسی علاقے کی، کسی صوبے کی، کسی ضلع کی سیر کرنے آئے اور وہاں کے کچھ افتتاحی پروگرام ہے، وہ سوئی گیس کا افتتاح کرنا چاہتا ہے، وہ سڑک کا افتتاح کرنا چاہتا ہے، اسے علاقے میں پہنچ کر شیڈیول دیا جاتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، یا جب گھر سے چلا تھا تو سارا شیڈیول پہلے طے پاتا ہے، سارا سکیجول اس کے ٹیبل پر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، اسے گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کا کھانا ہے، فلاں کے گھر ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں، ہر شے پہلے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، پہلے افتتاح کس چیز کا ہے، بعد میں کس کا ہے، رات کہاں ٹھہرنا ہے، ہر شے اس کے ٹیبل پر تھی۔ لیکن جب علاقے میں آتا ہے تو پھر بھی علاقے کے ایم پی اے سے، ایم این اے سے، منسٹر سے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے عزت افزائی کرنے کے لیے جان بوجھ کے پوچھتا ہے، پتہ اسے ہے جناب اب کدھر چلنا ہے،
اب کیا پروگرام ہے، اب کیا کرنا ہے، پتہ تو سارا ہے، لیکن اب کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے پتہ ہے اس کے ووٹرز ہیں، یہاں اس کی عزت افزائی کنڈیشنل ہے، ضروری ہے۔ وہ عزت افزائی کے لیے ان کے سامنے جان بوجھ کے پوچھتا ہے کہ اس ایم پی ایم این اے کا صدر سے تعلق بڑا ہے، اگر وہ کام بڑھ گیا تو تعلق بڑا ہے، بار بار اسی سے پوچھتے ہیں، ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ جبرائیل چونکہ صوبہ سماوات میں مصطفیٰ کے وزیر تھے، اس لیے سلطنت کائنات کا بادشاہ آج صوبہ زمین کو چھوڑ کر صوبہ سماوات میں داخل ہوا، اور صوبے کی سیر کے وقت تاجدار کائنات کو پتا تھا کل ملائکہ جبریل کے ووٹر ہیں، کل ملائکہ جبریل کے سپورٹر ہیں، یہ سب فرشتوں کا سردار ہے اس علاقے کا، میرا منسٹر ہے، میرا ایم این اے ہے، اس علاقے کے میرا وزیر ہے۔ حضور ان فرشتوں کے سامنے جبرائیل کو عزت دے رہے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اس کو پروٹوکول دے رہے تھے ارادتاً، تاکہ فرشتوں کو پتہ چل جائے جبریل کا مصطفیٰ سے بڑا تعلق ہے، اگر حضور سے کام پڑ گیا تو جبریل کا وسیلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سے کوئی کام پڑ گیا تو جبریل کے وسیلے سے ہو جائے گا۔ حضور اس علاقے میں جبرائیل امین کی عزت افزائی فرما رہے تھے۔ تو حاضرین محترم، جب بڑا چھوٹے سے سوال کرے تو لا علمی کے لیے امتحان ادب ہے، آزمائش ادب ہے، وہاں ادب کی بات ہے، کیونکہ دین سراسر ادب کا نام ہے۔ دین سراسر بولیے ادب کا نام ہے۔ امام مالک بن انس 13 برس مدینہ پاک میں رہے، جب آپ کا وصال مبارک ہوا انہیں غسل دیا گیا، غسال غسل دینے والا دوڑ کے باہر آ گیا، ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے کہا بتائیے مالک بن انس کو بیماری کیا تھی؟ لوگوں نے کہا عشق و ادب کی بیماری تھی۔ انہوں نے پوچھا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں غسل دے رہا تھا پیٹ پہ ہاتھ مارا تو انتڑیاں میرے ہاتھ میں آ گئی، پیٹ گھس گیا سارا، پیٹ کا پردہ رہ گیا ہے آخری، اور اوپر کا جسم سارا گھس گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ادب کی بیماری تھی کہ جب مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے تو گلیوں کے درمیان نہیں چلتے تھے، وہ دیواروں کے اوپر پورے رکھ کے اور ایڑیاں اٹھا کے پیٹ دیواروں سے رگڑ کے چلتے تھے۔ میرا قدم بھی وہاں نہ لگے جہاں حضور کے نالین لگتے تھے، وہ نبی کے نالین کا حیا کرتے تھے۔ کمال ادب کرنے والے لوگ ان بارگاہوں کا یوں ادب کرتے ہیں۔ اسی فقہ کے امام مالک بن انس کو خلیفہ بنو جعفر نے مدینے کے چوک میں کوڑے مارے، کوڑے کھا کھا کے جب بے ہوش ہوئے، ہوش آیا تو پہلا جملہ زبان پر یہ تھا کہ جس نے مجھے کوڑے مارے اور مروائے مالک بن انس اسے معاف کرنے کا اعلان کرتا۔ اگلے چوک میں پھر کوڑے لگے، پھر بے ہوش ہوئے، ثم افاقا، پھر ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے جس نے کوڑے مارے اور مروائے مالک بن انس معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ کئی بار بے ہوش ہوئے، کئی بار ہوش آیا، کئی بار معافی کا اعلان کیا۔ خوشحالی کے دن آئے، لوگوں نے پوچھا مالک بن انس، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے آپ کی داڑھی مونچھیں کاٹ دیں گے اگر نبی کے اہل بیت کا ذکر نہ چھوڑا۔ تو مالک بن انس نے کہا مجھے وہ داڑھی چاہیے ہی نہیں جو نبی کے اہل بیت سے جدا کر دے، جو نبی کے اہل بیت سے جدا کر دے۔ پوچھا آپ معاف کیوں کرتے تھے دشمن کو؟ فرماتے ہیں انہیں نہیں دیکھتا تھا، یہ دیکھتا تھا کہ ان کا تعلق حضرت عباس سے جڑا ہوا تھا، یہ بنو عباس تھے، یہ حضرت عباس سے نسبت رکھتے تھے۔ میں نسبت کا ادب کر رہا تھا، نسبت کا حیا کر رہا تھا۔ دین سراسر کمال ادب میں ہے۔ یہ وجہ تھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جب خطبہ حجت الوداع ہوا 1.25 لاکھ سارے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے جس کنارے میں تھے اس دن آ گئے۔
انہیں خبر تھی یار نے اگلے سال نہیں ملنا، انہیں پتا تھا محبوب سے نیکسٹ ملاقات نہیں ہونی. وہ ادنا درجے کا صحابی تھا یا اعلیٰ درجے کا صحابیت میں؟ ویسے تو ادنا لیول کا صحابی بھی قیامت تک قول اولیاء سے اعلیٰ ہے، لیکن سب کو خبر تھی محبوب سے ملاقات کی. ٹیلی فونک دور تو نہیں تھا کہ اطلاعیں ہو جاتی بھئی اس سال ضرور آنا، یہ لاسٹ ایئر ہے، لیکن نہیں، سب پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ سب باخبر تھے، سب خبریں رکھنے والے تھے. الصحابی کالنجوم، سارے ستارے تھے، اپنی چمک رکھتے تھے، اور چمک کا کنیکشن تھا، حضور کی بارگاہ میں تھے. بس حضور کے دل میں خیال آیا کہ آج ذرا اپنے غلاموں کا ایمان تو چیک کرو، ان کا امتحان ادب تو دیکھوں کہ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا ایو بالد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو پوچھا جائے کیڑا پنڈ ہے، کیڑا ہے، دس دیتا جے نا، لیکن قربان جائے 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ مکے میں تو حج تھا، مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ دیر واز نو اینی صحابی، ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے کہا حضور ھذا البلد المکہ، یہ مکہ شہر ہے. نہیں، سب چپ ہیں ادب سے. حضور انتظار کرتے رہے جواب کا. ایٹ لیسٹ سب نے ایک جواب دیا، واللہ ورسولہ عالم، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، خدا جانے یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ جانے. سب کو پتا تھا مکہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہنا وہ امتحان ادب میں پاس ہو رہے تھے. پھر حضور نے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو حج محرم میں ہوتا ہے، بولو کس میں ہوتا ہے؟ ذوالحج میں. آپ کو نہ کر کے بھی پتا ہے، تو جو تھے ہی حج میں انہیں کیسے نہیں پتا تھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے؟ کہہ دیتے آقا کہ یہ ذوالحج ہے، لیکن نہیں، صحابہ ادب سے خاموش ہیں. انتظار کے بعد جب جواب آیا تو جواب کیا تھا؟ واللہ ورسولہ عالم، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ظاہر ہے وہ حج کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا. جنہیں بکرے رکھے ان کو انہوں نے پتہ نہیں کیڑا دن ہے، مگر قربان جائیں کہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. There was no any discussion about anything. ایک دوسرے کے ساتھ کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، بس صحابہ نے آپس میں باتیں نہیں کی، بس ہو گیا، سوال ہو گئے، جواب ہو گیا. بعد ازاں ایک صحابی سے کسی کے تابعی نے پوچھ لی کہ آپ کو پتا تھا شہر کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے؟ تو پتا تھا، پھر آپ کیوں نہیں بتاتے تھے صحیح جواب؟ تو صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم جواب آتا تھا، لیکن یار کا منشا نہیں معلوم تھا کہ محمد دیکھنا کیا چاہتے ہیں، حضور پوچھ کیوں رہے ہیں. ممکن ہے آقا نام بدلنا چاہتے ہوں، ہم کہہ دیتے مکہ، حضور کہتے نہیں آج کے بعد اس کا نام مدینہ. حضور کہہ دیتے تو ہو جاتا. ہم کہتے آقا ذوالحج ہے، حضور کہتے تھے نہیں محرم ہے، وہ محرم ہو جاتا. کیونکہ شریعت میں امینڈمنٹ اور شریعت میں تبدیلی کے اختیار صرف ذات مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. وہ روزے توڑ کے بھی حضور کے پاس ہی آتے تھے. رکھنے والے تو آتے ہی ہوتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ جب تجھ سے غلطی ہو جائے تب بھی تو در نہ بدلے، گھر نہ بدلے. نکاح کے وقت تو سنی طریقے پہ توڑتے ہو، جب طلاق ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو جب غلطی ہو گئی ہے تو ذرا فتویٰ دوسرے کو جا کے لے لینے، کیونکہ اتوں 100 روپے تو لب جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، 100 بھی دے دے تو 1 کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ سستا کام ہے. تو فرمایا نہیں، مشرب نہیں بدلتے، درگاہ نہیں بدلتے. ویلا اوکھا ہوئے تے پاویں سوکھا ہوئے، پاویں کنڈیاں تے چلنا پوے تے پاویں پھلاں تے دوڑنا پوے، محبوب نہیں بدلی دا. قسم
نہیں بدلی دا چنگی ہوئی رہندی ہے جڑی خصم نہ بدلے نکاح نہ تروڑے ایک نکاح ہوئے جڑا اسی بچے پیدا کرنے واسطے کرنے ہیں ایک نکاح ہوئے کہ جڑی آخرت بنانے واسطے کرنے ہیں دونوں کو عقد کہتے ہیں دونوں کو عقد کہتے ہیں اور عقد سے عقیدہ بھی ہے بچھڑوں کو ملانا یہ عقد ہے اور اس سے عقیدہ یہ ہے کہ جب بچھڑا ہوا بھولا ہوا امتی جب در مصطفیٰ پہ آ جائے اور صبح کو بھولا ہوا شام گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے دوستان ذیت شام اس لیے بات ہو رہی تھی کہ قال کم لبست اب لوٹ آئیں پھر ایک دو حوالہ اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ جب بڑے چھوٹوں سے سوال کریں تو علم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ شاباش اینا دے بول چھوڑو نا سارے ادب والے بیٹھے ہو نا اج ادب ہی تے سیکھنا ہے قال کم لبست رب نے پوچھا بندے سے کتنی دیر ٹھہرے ہو اور یہاں ایک لفظ بڑا توجہ طلب ہے پیچھے رب نے موت کا لفظ استعمال کیا یہاں موت کا لفظ ڈیلیٹ کر دیا چاہیے یہ تھا کہ جیسے رب نے فرمایا 100 سال کے لیے کیا دے دی موت یہاں فرماتا عزیر کتنی دیر یہاں مرے پڑے رہے کتنا عرصہ تک موت نے آپ کو گھیرے رکھا جینون سوال تو یہ بنتا تھا کیونکہ موت کی ورڈنگ استعمال ہو چکی تھی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے موت دے دی 100 سال کے لیے تو پھر سوال یہ بنتا تھا عزیر کتنی دیر موت نے آپ کو گھیرے رکھا موت کے گھاٹ کتنا عرصہ اترے رہے کتنی دیر تک یہاں مرے پڑے رہے رب کائنات نے اس موت کے لفظ کو ٹھہرنے میں بدل دیا سٹے میں بدل دیا آرام میں بدل دیا ایک بار موت کا لفظ اس لیے استعمال کر دیا کہ تاکہ پتہ چل جائے موت برحق ہے موت ہر کسی پہ آنی ہے موت کا انکار کرنا کفر ہے لیکن یہ اقرار بار بار کرنا کہ مرے ہوئے ہیں مرے ہی پڑے ہیں یہ بھی کفر ہے کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک بار موت کا لفظ استعمال کیا آگے پورے کلام میں موت کا لفظ رب نے استعمال نہیں کیا تو موت تو بابا جی گہنے خاں رحمت اللہ علیہ پر بھی آئی جن کا نام حیات ہے موت تو ان پہ بھی آئی تو سوال یہ ہے کہ موت تو برحق ہے وہ ایک لمحہ آتی ہے ذائقہ بن کر اور ذائقہ کبھی ہمیشہ قائم رہتا ہے انہیں لنگر کھاؤ گے تو سویر تک وہ ذائقہ تو منہ بدل جانا ہے اگر ذائقے نے ایک حالت میں قائم رہنا ہوتا تو مسواک کرنا کبھی سنت مصطفیٰ نہ بنتا صلی اللہ علیہ وسلم ذائقہ نئی نعمت کے آنے سے بدلتا رہتا ہے آپ 100 نعمتیں بدلیں ذائقہ منہ میں سیب ہو سیب کا بعد میں انگور ڈالا کس کا بولو انگور کا پھر سالن کھایا کس کا پہلے ذائقے کدھر گئے بولو ختم ہو گئے کلو نفس تو رب نے یہ کہا ہی نہیں موت موت بن کے آئے گی موت ذائقہ بن کے آئے گی کیا رب کو نہیں پتا کہ ذائقہ ختم ہونے والی شے اس نے ارادتاً ذائقہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ ابدی حیات کا وہ نور اس ذائقہ موت کو بدل دے اور فرمایا قال کم لبست عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے ہو پتا چلا ولی مرے نہیں پڑے رہتے ولی آرام کرتے ہیں ولی آرام کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں ولی وصال کرتے ہیں ولی ملاقات کرتے ہیں ان کا وصال ہوتا ہے وہ وصل کرتے ہیں انتقال ہوتا ہے انہیں منتقل کیا جاتا ہے دار فنا سے دار بقا کی طرف تو رب نے اپنی سنت بنایا کہ یہ کہا کرو ولی آرام کر رہے ہیں
تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے، کتنی دیر آرام کیا، کتنی دیر سٹے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے ولیوں کا حیا کر رہا ہوں، تم نوکر ہو کے حیا نہیں کرتے؟ میں لفظ حیا والے بول رہا ہوں۔ کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو عزیر، کتنی دیر آرام کیا یہاں، کتنی دیر سٹے ہوا آپ کا، یہ معنی ہیں کالا کم لبست کے۔ انہوں نے بھی آگے سے عرض کیا کالا لبستو، لبستو میں انا ضمیر ہے، میں ٹھہرا رہا، میں نے یہاں آرام کیا، یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اتنے رک کے ایک سوال تہاڈے کول میں کرنا ہے، اللہ فرما رہا 100 سال، ولی کہہ رہا ایک دن یا دن دا تھوڑا جہا حصہ، ہوں دسو کدی منی ہے؟ واقعہ ایک ہی ہویا نا، ٹائم پیریڈ تو یہ جڑا گزرے ہے، گل وہ پوچھی جا رہی ہے کسی اور واقعے دی؟ وہ ہوئی ہے۔ رب نے کیا 100 سال، ولی کہندا ایک دن یا دن دا تھوڑا حصہ، کدی مننی چاہیے؟ شاباش، لیکن مننی تو کسی دلیل والی ہے نا۔ جواب تو صحیح دیتا ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ پہلا مجمع جنہیں جواب صحیح حضرت ماکی نال کوئی دا دانا بیٹھا تھا جی اللہ دی مننی چاہیے، کیونکہ اتھینٹک بات رب دی ہے۔ دونوں کی عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو عقیدے کی ضرورت ہے، یہی تو صوفیاء، اولیاء، صلحاء، علماء حقہ کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرینشیٹ کریں، فرق بتائیں کہ کیسے تیہ زمانی اور تیہ مکانی کے تحت اصول ہے۔ رب کی صدیاں نبیوں اور ولیوں کے لیے لمحوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اصحاب کہف 309 سال، انہوں نے بھی یومن و بعد یوم کہا، اتنے 3 صدیاں اتنے 1 صدی، دواں دی واری گل ایک ہی ولی دی یومن و بعد یوم، چلو 3 صدیاں دی واری 3 دن کہہ دیں، 1 صدی دی واری 1 دن کہہ دیں، دونوں طرف یومن و بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب جنات سے پوچھا کتنی دیر میں تخت آئے گا بلقیس کا، کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 3 گھنٹے، کیا نہیں یہ دودھ جلدی چاہیے، نیڑے آ گئی۔ جنات کی طاقت ایک طرف، 3 گھنٹے ایٹ لیسٹ یہ تھا، اور پھر ایک اللہ کا ولی بولا انسانوں میں سے، اس نے کہا پلک جھپکنا آپ کا کام ہے، تخت لانا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ترفق، ادھر ادھر ویکھا تخت پہ آ، پتہ نہیں کنے من دا، کنے گز دا، کتنا دور، میلوں دور، وہاں سے آ گیا۔ بولیے وقت سمٹا کہ نہیں سمٹا؟ قرآن پاک میں آ گیا۔ اور پھر یہی نہیں، فقط معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے سن یا ہاتھ لان گئے سن؟ تسی آج ہاتھ لان آئے عرس منانا آئے؟ چھوٹے ہوندے بچے جو دوڑتے سن نا، ماسٹر جدو دوڑ لو آندے نے، ماسٹر جدو دوڑ لو آندے سن چھوٹے چھوٹے ہوندے تو آندے او درخت نو ہاتھ لا کے آؤ، ہاتھ لا کے فوری دوڑ آئی دے۔ حضور ملاقات کرنے گئے سن، تے ملاقات دا مطلب ملنا ہی ہوندا ہے، ملاقات پوری ہوندی۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیل نہیں، ہاں لیل ہوتا تو پوری رات ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 لیلہ، 40 پوری راتیں جاگے، اسی دیدار کی طلب تھی، ادھر بھی اسی دیدار کی تڑپ ہے۔
لیل نہیں فرمایا، لیل ہوتا تو مغرب سے فجر تک پوری رات ہوتی. لیلن تنوین کا قاعدہ ہے، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، تنوین آ جائے تو وقت کو منیمائز کر دیا جاتا ہے، وقت لیمیٹڈ ہو جاتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، اگر رات کو گھنٹوں میں بدلے، گھنٹوں کو منٹس میں بدلے، منٹ کو سیکنڈ میں بدلے، سیکنڈز کو منی سیکنڈ میں بدلے، منی سیکنڈ کو منیمم سیکنڈ میں بدلے، منیمم سیکنڈ کے کروڑ لمحے بنائیں، اس کروڑویں لمحے سے بھی کم تر لمحے میں مصطفیٰ خدا سے ملاقات کر کے واپس آ گئے. اور فرماتے ہیں وہ لمحہ قیامت تک سائنس الٹی بھی لٹک جائے، جس کو ماپنے کا پیمانہ دنیا کا کوئی دماغ نہ کر سکے، مصطفیٰ اس لمحے ہو کے واپس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں وقت سمٹا ہے کہ نہیں سمٹا؟ زمانے سمٹ گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے، گناہگار کے لیے ایک دن 50,000 سالوں میں بدل جائے گا، دن نہیں لنگے گا، اور نیک کے لیے 100 دانے کی تسبیح گنے گا تو قیامت آ جائے گی. سمٹ گیا وقت. دوستان زیت شام، اس لیے رب نے جسے صدی کہا 100 سال، ولی نے اسے یوم نو بعد یوم دیکھا. بات دونوں کی درست تھی. اللہ نے فرمایا آؤ اب دونوں پر میں دلیل دوں. دلیل وہ ہے جو قرآن دے، نص وہ ہے جو قطعی ہو. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے پہلے ولی کی بات ثابت سچ کی. محبت دیکھے رب کی، رب نے پہلے اپنی بات بتانے کے لیے پہلی دلیل اپنی بات پر نہیں دی، پہلی دلیل اپنے ولی کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دی. کہا فانظر الی طعامک و شرابک. پہلے گدھا نہیں دکھایا، پہلے کھانا پینا. فرمایا اپنا کھانا اپنا شربت دیکھو. لم یتسنہ، باسی بولو، باسی تر و تازہ. ایماندار نہ دسو 20 دن روٹی گرمی چ پئی رہے، باسی ہو جائے گی یا تازہ رہے گی؟ بولو تو صحیح. ہاں فریجا تو ہے کو نہیں سن، 2 دن دیکھو نا، 2 دن باسی ہو جاندی. ایک وقت ہوتا پھر الی لگ جاندی ہے، پھر تسی جانوروں نہیں پاندے، ضائع ہو گئی. لم یتسنہ قرآن پاک ہے، یہ کوئی قصہ کہانی عام نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا. اور بڑی توجہ یہاں نسبت کی وہ بات آگے جہاں لانا چاہتا تھا کہ نسبت مرنے نہیں دیتی. لم یتسنہ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک. وہ جو کا ضمیر آپ سمجھا رہے تھے نا، وہ کا یہاں مخاطبت کی ضمیر لگا کر رب نے فرمایا عزیر اپنا کھانا دیکھو، اپنا شربت دیکھو. ہم اوروں کے کھانوں کی گارنٹیاں نہیں دیتے، ولیوں کے کھانوں کی گارنٹیاں دیتے. کیا بات. یہ نہیں کہا کہ کھانا دیکھو شربت دیکھو، نہیں، طعامک و شرابک، اپنا کھانا جو آپ کا ہو گیا. بولیے جو فرمایا میرے ولی کا تو کھانا ہو جائے وہ باسی نہیں ہوتا، اگر محمد کا امتی ہو جائے تو کیسے خراب ہو جائے گا. 100 سال گزر گیا کھانے پر، شربت پر، باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، ٹیسٹ درست ہے، کھانے کے قابل ہے، خراب نہیں ہوا. اور یہاں مفسرین کہتے ہیں کھانا ڈائریکٹ عزیر علیہ السلام کے بدن سے مس نہیں تھا، ان کے لباس سے مس تھا، آگے لباس بدن سے جڑا تھا. تو فرمایا تم اس کفن کی بات کرتے ہو جو ڈائریکٹ ولی سے جڑ گیا، کھانا تو ان کے لباس سے جڑ جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا. اسی لیے کسی نے کہا
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، شان اولیاء. مصطفیٰ کے غلاموں کا بولو کفن میلا نہیں ہوتا. تو کہاں، وہ تو جسم سے مس ہے، وجود سے مت ہے، ڈائریکٹ وجود اطہر سے ملا ہوا ہے. تمسک ہے فی الاجساد. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ معاملہ کر دے، وہ سلسلہ کر دے. اس لیے دوستان زیت شام، لم یتسنہ، فرمائے اپنا کھانا، اپنا شربت نکالو، وہ باسی نہیں ہوا، تر و تازہ ہے. آگے فرمائے وانظر الی حمارک، ان اپنے 100 سال دی گل کی تھی، ان ذرا نظر چک کے گدے وال ویکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. گل سڑ گیا، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، بکھری پڑی ہے ہڈیاں اور گوشت پوشت نہیں ہے، گل سڑ گیا. اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ گدھا چونکہ دوسرے درخت کے نیچے تھا، وہ فاصلے پر تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر گدھا بھی اسی درخت کے نیچے ہوتا تو قربت کی وجہ سے بچ جاتا، میت کی وجہ سے بچ جاتا. چونکہ سابق کہف کا کتا انہی کی غار کے بوئے پر بیٹھا تھا، اس لیے بچ گیا. 309 سال تک اس کا بال بھی بیگا نہیں ہوا، چٹے بھی نہیں ہوئے. قربان جائیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا کہ ان ولیوں کی کروٹ بدلو اپنے نوری پروں سے. کنہ دی ڈیوٹی؟ وہ کن کوے تے پاسا بدل جائے تو مولا تو ہی بدل دے. پر میں نے یہ وہانا چاہنا کہ میرے ولیاں دا پروٹوکول وے اگر عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ہون تے پھر بھی فرشتے نوری پراں نال سمٹ بدل دے نے، تے جنہ دی وفات اور موت دے ویلے پروٹوکول ہے انہاں دی زندگی دا پروٹوکول دا عالم کی ہوئے گا. اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، یہ وہی ہیں جن نے سہاگ رات بیوی کو چھوڑ دیا تھا، مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہا تھا اور جان دے دی تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی. اب مدینہ کی گلی ہے اور مدینہ پاک کی گلی میں اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے آپ کو خود کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کیے. آپ کہیں گے کیا خود کو منافق کہا؟ یاد رکھ لیں کوئی کسی کو کہے تو خلاف ادب ہے، خود کو کہے تو مقام عجز ہے. جیسے کوئی بندہ کسی نبی کو ظالم کہہ سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا نا. آپ نے استغفر اللہ پڑھا تو کیا آدم علیہ السلام نے خود کو 300-350 سال تک نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ امتی کا حق نہیں نبی اپنے لیے کہے کوئی لفظ، وہ اس کی عاجزی ہے. حضور خود کہے نا قل انما انا بشر مثلکم، امتی کا حق نہیں بشر کہنا پھر ہے. یہ نبی نے کہا. اللہ کہتا قل مبوس ہونے تسی کہو اور نہ کو کہے. دیکھیں نا قل کا صیغہ امر حضور کے لیے ہے واحد کا. مبو آپ کہہ دیں، کسی اور دی ضرورت نہیں. بشریت کو ایک بار صرف مانو، بحث ساری نور پر کیا کرو، تذکرے سارے نور کے کیا کرو. دوستان زیت شام، اس لیے اگر 6 ماہ کے بعد اس کتے کی کروٹ بدلی جاتی
فرشتوں کو حکم تھا کہ ولیوں کی بھی کروٹ بدلو، ساتھ کتے کی بھی کروٹ بدلو۔ 6 ماہ بعد کتے کی کروٹ بھی فرشتے نوری پروں سے بدل دیتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب خود کو کہنے لگے نا میں منافق ہو گیا، اللہ اونچی اونچی آواز سے ورفتگی کی کیفیت سی جی میں کسی نے وجد پی جاندہ ہے، حال ہو جاندہ ہے۔ ایڑا وجد ہے نا، وجد سچا ہوئے ٹڈو ہوئے، ایک قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوجدہ عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ وجد کا معنی پا لینا، وجد حقیقی آتا ہی اس کو ہے جو کسی کا حسن پا لیتا ہے، کسی کا جلوہ پا لیتا ہے، کسی کا دیدار پا لیتا ہے، یا کسی کو پا لیتا ہے۔ یہ قرآنی لفظ ہے۔ وجد کی کیفیت تھی، مدینہ پاک کی گلی سے گزر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز پہچانی یہ تو حنظلہ ہے، دوڑ کے باہر نکلے، حضرت حنظلہ کو سینے سے لگا کے پکڑ کے ساتھ لے گئے۔ ہم درد تھے نا، ساتھ لے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا حنظلہ خود کو یہ کہہ رہا ہے، آقا حنظلہ خود کو یہ کہہ رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ تاجدار کائنات نے حضرت حنظلہ کے جسم پر ہاتھ مبارک مارا، پیار سے محبت سے پیار کیا، جیسے تھبوکڑتے محبت کے تھبوکڑے دیے، اور سینے کے قریب کر کے فرمایا حنظلہ خود کو منافق کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا حضور کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جنت بھی نظر آتی ہے، عرش بھی نظر آتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے بچھڑتے ہیں، اپنی دکان پہ جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، تو وہ سارا نظارہ غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم اور ہوتے ہیں اور ادھر ہم۔ آقا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حنظلہ اسے منافقت نہیں کہتے، یہ مومن کی کیفیت ہے جو جس طرح کی مجلس اور صحبت ملے اسی طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ابھی صوفیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء کا ذکر ہے تو طبیعت روحانی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی ٹینشن تو نہیں رہی کسی قسم؟ بولیے نا۔ اگر آپ یہی کسی سیاسی جلسے میں بیٹھے ہوں تو وہاں کے نعرے ہیں اور یہاں بولو یہاں کے نعرے ہیں، صحبت کیفیت بدلتی ہے بندے کی، ٹھیک ہے؟ تو صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، نیکوں کی نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت بولو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ کیفیت ہے مومن کی، جس طرح کی مجلس میں جائے گا اسی طرح کی کیفیت باری ہو جائے گی۔ یہ بات کر کے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صوفیاء کی صحبت سے چیز ملتی ہے وہ دینے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے حنظلہ اگر تیری یہ کیفیت جو میری مجلس، میری صحبت، میری میت، میری قربت میں تھی، اگر گھر جا کے بھی یہ سلامت رہے، ڈیرے پہ جا کے بھی قائم رہے، کاروبار کے وقت بھی قائم رہے، ذمہ دارہ کرتے بھی قائم رہے، اور وہاں جا کے بھی عرش کے نظاروں میں رہو، جنت کے نظاروں میں رہو، اگر تمہاری یہ کیفیت حال میں بدل جائے، کس میں بولو؟ حدیث کی ورڈنگ ہے، حال میں بدل جائے، تو پھر جب تم گھر سے نکلو تو تمہارے دروازے کے باہر گلی میں فرشتے تم سے سلام لینے کے لیے ترسیں، فرشتے انتظار کریں کہ رب کا محبوب بندہ نکلنے لگا، وہ تیرے دیدار اور زیارت کے لیے نکلیں۔ بات کر رہا تھا پروٹوکول کی، اگر ولی کی میت کا پروٹوکول یہ ہے کہ 6 ماہ بعد فرشتے کروٹ بدلنے آئے، تو اگر زندگی میں حال ایسا ہو جائے تو پھر ہر لمحے فرشتے تیرے انتظار دے رہے، پھر 6 ماہ کا انتظار نہ ہو، پھر جب تو نکلے تو فرشتے استقبال کریں، تو اس سے سلام لینے کو ترسیں، تیری بارگاہ میں پیش ہوں۔ پھر
فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ، گل سڑ گیا، ہڈیاں سلامت نہیں رہی اور گل سڑ گیا، بکھری پڑی ہیں، آیۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لفظ قابل توجہ ہے، لوگوں کے لیے بولو نشان، پتہ چلا رب نشانیاں دکھا رہا ہے۔ یہ دو واقعات دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں گدھا اگر اسی درخت کے نیچے ہوتا تو بچ جاتا، مائیت اور صحبت کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے گل سڑ گیا، اور اللہ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے۔ نشانیاں معلوم ہے کیا ہے؟ لفظ توجہ طلب ہے، بڑا توجہ، آیۃ للناس، باریک بات ہے، یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ دو، وہ کھانا، وہ شربت جو لپٹا رہا وہ باسی نہیں ہوا، سلامت رہا، وہ گدھا جو دور ہو گیا وہ گل سڑ گیا، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی طرح حلالی بن کر ولیوں سے جڑے رہنا، گدھے نہ بننا، گدھے نہ بننا۔ وہ گدھے ہوتے ہیں، وہ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں جو ولیوں سے فاصلہ رکھتے ہیں، جو ولیوں سے دور رہتے ہیں۔ جو ولیوں سے دور ہوں ان کے گلنے سڑنے کی دلیل ہے قرآن پاک میں، اور جو صحبت میں ہوں، میت میں ہوں، ان کی سلامتی کی دلیل ہے قرآن پاک میں۔ تو رب فرماتا ہے جو ان سے جڑ جائے میں تو ان کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، ان کی اپنی گارنٹی کیوں کیسے نہیں دیتا ہوں گا؟ جن کی صحبت اور میت میں آئے بیٹھے ہو، جو ان کے ڈورے میں بن جائے میں تو اس کی بھی گارنٹی اور شیورٹی اور اتھارٹی لیٹر دے رہا ہوں۔ قرآن پاک سے بڑا لیٹر کس کے پاس؟ قرآن پاک سے بڑی اتھارٹی کس کے بعد؟ دوستان زیت شام، جب اتنی بات آپ نے سن لی تو پھر اب چونکہ بات چل پڑی ہے پروٹوکول کی، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو پروٹوکول تھا ان کا حالت وفات میں، دنیا کا پروٹوکول بھی سن لیا کہ فرشتے ترسے تمہیں سلام لینے کے لیے، اگر یہ حال ان والا تم پہ طاری ہو جائے۔ اور پھر میں اس حال پر ایک بات سنا دوں، جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنیا جی؟ ایک سید زادے کے آگے ہار گئے تھے، حضور نے قیامت تک جتا دیا۔ فرمایا پہلے جسم کے پہلوان تھے، آج کے بعد روح کے پہلوان، پھر پانی پہ مسلح رکھ کے تیرتے تھے۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا، جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ کس کو؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ جنید ہنس پڑا۔ جنید کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم جنت کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، 40 سال ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں رب جنت سجا کے میرے سامنے کر دیتا۔ بولو کتنے سال؟ 40 سالوں سے جنت آ رہی ہے، جنت آ رہی ہے، جنت آ رہی ہے، سج کے آ رہی ہے۔ لکھنے والے بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں رحمت اللہ علیہ، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا 40 سال سے جنت آ رہی، ابھی جملہ تجربیہ نہیں آیا جس پہ تجرب کیا جا سکے۔ جنت ولیوں کے سامنے پیش ہوتی رہتی، جنت تو کسی کی ماں کافرہ بھی ہو تو اولاد کے لیے اس کے پیروں کے نیچے آ گئی، حضور نے رکھ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نبی نے ساڑیاں ماما تے پیرا تھلے جنت رکھ سڑی ہے، وہ نبی آپ ہی چل دے ہونے کے تے جنت نہ بنے تے کی بنے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ معیار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت 40 سالوں سے آتی رہی۔ تعجبیہ جملہ یہ ہے، جنید کہتے ہیں خدا کی قسم تم نے دیکھنے کی بات کی، 40 سالوں سے نگاہ اٹھا کے ایک بار بھی جنت کو نہیں دیکھا۔ وہ آتی رہی، روز 5 وقت آتی۔ اپنی نماز کنک دا حساب کرنا لیا، ذرا سوچتے سی 80 کتے کھلوتے ہیں۔ حضرت ایک بندہ تڑ گیا امام صاحب اگے، جٹ بوٹ سی، پکا جٹ سی،
انہوں نے کہا جناب تساں 3 رکعتاں پڑھائیاں نے. انہوں نے قسم چکی امام صاحب میں مسجد بیٹھا میں 4 ہی پڑھائیاں نے. سارے نمازی کہن 4 کلا اڑ گیا کہنا نہیں 3 پڑھائیاں نے. انہوں نے کہا تیرے کو دلیل کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 مانیاں کڑک سی میری, روزانہ زور دی نماز میں 4 دا حساب مکمل کرنا, اج 3 دا ہویا تے نماز مک گئی. حضرت ایسے ایسے حضرت بھی ہے. اسی بھی کدے دکان تو گئی دہی لین گئے ہونے نماز, کدے کچھ کدے کچھ. ہم اپنا معیار دیکھیں. وہ جو جس نفس کی بات کر رہے تھے نا صاحبزادے, ان نفس الامارۃ بالسوء, اللہ فرماتا ہے نفس امارہ تو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے, برائی کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے. تو جو ہر وقت برائی کو بلائے, بتاؤ پھر اسے رب کیسے بلائے؟ وہ جو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ہے نا, وہ مطمئنہ کی بات ہے, وہ راضیہ اور مرضیہ کی بات ہے, وہ کاملہ کی بات ہے. جنید کہتے ہیں 40 سالوں سے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے بولو جنت کو نہیں دیکھا. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں جنت والے سے نظر ہٹے تو جنت کو دیکھو. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. نہیں سپیکر تو نہ ہی صحیح. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. بھول گیا سی, بھولے رہن دینا پھر. خیر میری پانی بھول گیا سی. تو فرمایا کہ جن کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. میرے شہر سیالکوٹ کا ایک کلندر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ سے شروع کرتا ہے. نام آتا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ. علامہ اقبال نے جب اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ اور عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ 100 سال والا جب یہ پڑھا نا تو چیخ مار کے رو پڑا اقبال. ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ضروری ہے کسی معاملے کے لیے. ایس ایچ او پرچہ نہیں کاٹتا جب تک وہ موقع محل نہ دیکھ لے. اور اسی موقع محل بھی نہیں پتا ہوتا تو اسی گلا رگڑی جانا. قربان جائے. تو اقبال رو پڑا. اقبال نے پھر شکوہ لکھا. لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا اقبال کبھی کتے پر بھی کو رویا؟ اقبال کہنے لگے کتے پہ نہیں رو رہا, اپنی قوم کے مقدر پہ رو رہا. روڑ نو تے ساڈا بھی سارا دل کردا, پر روئیے تا بھی پھڑکت نے. جو قوم کے مقدر پہ آج روئے گا پکڑا جائے گا. اب دل روئیں گے. دل اس لیے روئیں گے کہ مفکر جو ہوتا ہے نا, آج اقبال کو لوگ کیوں کوڈ کرتے ہیں؟ سارے مولوی اس دن خلاف تھے اقبال کے, آج سارے اقبال اقبال کرتے ہیں. اقبال کے بغیر اس وقت فتوے تھے, داڑھی کوئی نہیں. اقبال کا دا مفکر ہے, ایک آدھا ولی ہے. آج سارے علامہ محمد اقبال لکھ لکھ کے شعر پڑھتے ہیں. اس قوم نے وقت پر کسی کو بھی نہیں پہچانا. ہم جنازوں پر خوش ہوتے ہیں, بڑا جنازہ ہے ساڑھے حضرت صاحب, زندگی سے ساتھ نہیں دیتا. ہم بعد میں پچھتاتے ہیں جب نعمتیں چھن جاتی. امام حسین سے بڑا لیڈر ہے کوئی کائنات میں جنہیں حضور نے کندھوں پہ اٹھایا؟ بارہ 1200 مسجدوں کے امام حسین کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے. 700 حافظ قرآن امام حسین کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہیں. ڈب کے مر جاؤ,
قرآن انہوں دے نانے دا، نمازاں انہوں دے نانے لیا کے دیتی، اج انہوں دے خلاف تلوار لے کھلوتے ہو۔ آج میرا یہ بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ اس حد تک یہ وار کر رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہاں جو کہ دوسرے مسلک کے اور مکاتب فکر کے لوگ آ گئے، اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ یہ بتا رہا تھا کہ ایک استاد ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی لوگ کہہ میں امام حسین سید الشہداء بنایا، سید الشہداء حضرت میر حمزہ نے، لوگ کا کنیا دے چوکے یا انہوں نے کر رہے تھے بات۔ یہ مجھے آج بتا رہا تھا کہ اس حد تک وار ہو رہا ہے۔ ساڈے کول پڑھے لکھے لوگ ہی کوئی نہیں، ایم اسلامیہ جانتا ہی کوئی نہیں، اسی میتھمیٹک کرنا ہے، فزکس کرنا ہے، کرو، لیکن خدا را یہ اپنا جو اصل معاملہ ہے وہ بھی تو سنبھالو۔ اب اس عمر میں جن بچوں کو وہ اگر یہ میرے گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہوتا اور پیچھے پھر اولیاء ہیں ان سے تعلق نہ رکھتا ہوتا، معلوم نہیں یہ بھی کس طرح کی بات کرتا۔ یہ کہتا ہے پاپا مجھے سمجھ آ گئی اس وقت کہ یہ بات عقیدہ ہے۔ اپنی نسلوں کو پہچانو کہ وار ہو رہا ہے۔ ایک چپراسی بھرتی ہونا میں، چپراسی اگلے منگتے نے رزلٹ کارڈ کوئی نہیں، بولو منگتے نے ڈاکومنٹ پورے کر کے لے آؤ، ایک شے بھی گھٹ ہوئے ٹیسٹ ہی نہ ہونا کر لیتے ہیں بھرتی، پوریا شیواں کر کے پھر چپڑاسی بھرتی ہونا ہے، معیار چاہیے۔ تو جنہیں لیڈر بننا ہے، مسجد امام خطیب بننا ہے، جنہیں قوماں نو سوارنا ہے، کدے چیک کیتا جی حضرت صاحب ڈگری کتوں لئی جے؟ بولو کرائٹیریا ہے ساڈے کول؟ جنہیں نسلیں بنانیاں نے، کوئی گل نہیں، ملتانوں آیا خیر ہی ہے، بھاولپور تو آیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، داڑھی تے پوری سنو، مردے ساڑے نو آئے گا کہ نہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ساری قوم معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے، ایک نہیں بدلنا چاہتے تو اپنے آپ نہیں بدلنا چاہتے۔ وقت کے مجدد 1000 کتابوں کے مصنف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی نے اس قوم کو انالیسس دے دیا ہے، 100 الیکشن بھی ہو جائیں گے، اس سسٹم کے ہوتے ہوئے تبدیلی نہیں آئے گی، ہوا میں اڑ جائے گی۔ آپ نے موٹے قلم سے لکھ کے دیا ہو، 5 سال پہلے کہہ دیا تھا، جو قوم کو آج سمجھ آ رہی ہے۔ اس قوم سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا جائے گا۔ نیٹ پہ دیکھیں، کھول کے دیکھیں، 4 سال پرانی بات ہے۔ انہیں احتجاج کر سکتا ہے کوئی؟ ہڑ کے اندر پتہ نہیں لگن دے کتنے لے گئے۔ مفکر اپنا کردار ادا کر جاتا ہے، قوم نہ مانے، سمجھ بعد میں آتی ہے ہمیں۔ دوستان زیت شام، اس لیے آج وقت ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، ان لوگوں کی قربت حاصل کرنے کا، حقائق پر مبنی حقیقت اور ریالٹی میں آنے کا۔ ان لوگ کا ایک کائنات چکی آتے اینج کرن تے ہر شے الٹ جائے، جنہاں تے اسی ناز کردے پھرنے، ٹردے پھرنے۔ زندگی ایک پتر جڑا بھرتی کرا دے، ساری زندگی وہ نامے لا دیں ہو، جس نبی نے سارے ہی بخشوانے نے، کدے سوچا جو انہوں نے بھی تعلق بنانا ہے، کدے رات نو اٹھ کے انہوں تے بھی درود و سلام پڑھنا۔ قبر کسی دے پیو تے کسی دے بھائی نے لیٹنا نہیں، اگر آنا ہے تو حضور نہیں آنا، جنہ آنا ہے انہوں نے تعلق نہیں بنایا۔ اس وقت تو ڈرو کہ آ کے نہ کہنے میرا تو لگتا ہی کچھ نہیں، یہ تو کدے درود نہیں آیا، سلام ہی نہیں آیا، کدے تعلق ہی نہیں بنایا۔ اس دن سے ڈریں، ان لمحوں سے ڈریں۔ لپاں بکی مٹی پاندے کر دے ٹیرو چہرہ، پڑھ درود کراں ول جاندے وت نہیں پاندے پھیرا۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، اسا سنیا اوتھے او نہ ہونا جنہ منڈے کملی کا۔ اقبال نے شکوہ لکھا، پھر قوموں کو سمجھ نہ آئی، جواب شکوہ لکھا۔
جواب شکوہ کے آخری شعر میں مرد مومن کا مقام سمجھایا، فرمایا کہ نمازیں پڑھ کے ہم جنت مانگتے ہیں رب سے؟ بولے نہیں مانگتے۔ کعبے جا کے کیا مانگتے ہیں؟ جنت۔ روزے رکھ کے جنت، سال بعد زکوٰۃ دے کے بولو جنت، سخاوت کر کے جنت۔ اقبال کہتا ہے جنت تیری منزل ہی نہیں ہے، جنت مرد مومن کی منزل نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ اصحاب کہف کے کتے کی منزل ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کر جنتی، اور میں نبیوں کے امام کا امتی ہو کے پھر بھی جنتی۔ واٹ از اے ڈفرنس بٹوین ٹو پرسنالٹیز، ٹو آئیڈینٹیز اینڈ ٹو ڈگنیٹیز؟ کیا فرق رہا دو ذاتوں میں، دو شخصیتوں میں؟ اس لیے جنید نے کہا جنت روز آتی ہے، ایسی ویخ دے ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حنفی فقہ کے امام ہیں رحمت اللہ علیہ۔ کوفہ کی مسجد میں لوگ جب مسئلے پوچھنے والے چلے جاتے ہیں تو نکڑ میں کھڑے ہو کے داڑھی پکڑ کے کھینچ کے روتے، مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، جو چاہے اس سے سلوک کر۔ جب دیکھا لوگ سو گئے ہیں تو کوفہ کی جامع مسجد سے نکلتے دریا دجلہ کے کنارے جاتے، دریا کے کنارے آدھی رات کو۔ وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوتا، اللہ کا ولی، جس کا نام تھا حضرت بہلول دانا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہے جس نے ہارون رشید اس کی بیوی کو گھر دیا تھا جنت۔ بیوی 10 دینار کا 10 درہم کا لے گئی تھی اور کہا اب 10,000 کا ہو گیا ہے۔ راتوں رات کسی منڈی میں اتنا بھاؤ نہیں بڑھتا، کہا وہ بن دیکھے لے گئی تھی تو رات دیکھ کے آیا ہے، بن دیکھے کا سودا سستا ہے۔ بہلول دانا کے روز قدموں میں جاتے، روزانہ جا کے بیٹھتے، تہجد کا وقت ہوتا تو اٹھ کے آ جاتے، کمبل لے کے بکل مار کے چھپ کے۔ ایک دن کسی نے دیکھ لیا، پردہ چاک ہونا تھا، انہیں پکڑ لیا، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، آپ مشرق سے مغرب تک دنیا آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس دیوانے مجنوں، لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو یہ ہنستا ہے، اور ریت کے گھر پیروں پہ بناتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جنت میں دے دیا گھر، یہ جنت میں دے دیا، جو دیوانہ مستانہ، آپ اس کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ وقت کے امام ہیں۔ امام اعظم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اگر پردہ ظاہر ہو ہی گیا ہے تو سن، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، شریعت کی خبریں ہم دیتے ہیں، شریعت والے کی خبریں یہ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کی خبر دیتا ہے، یہ ہمارا تعلق کٹا ہوا مولا سے ملاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کے درباروں پہ آیا کرو، اولیاء کی صحبتوں میں آیا کرو، ولیوں کی مجلسوں میں آیا کرو، ان کی معیتوں میں تھوڑا وقت صرف کیا کرو۔ 8 گھنٹے روزانہ دکان پہ دیتے ہو، کسی دن 7 گھنٹے دے کر 1 گھنٹہ ادھر آ کے بیٹھ کے دیکھ، کمائی ادھر کی زیادہ رہے گی یا ادھر کی زیادہ رہے گی؟ مقام ادھر بہتا ملے گا یا ادھر زیادہ ملے گا؟ یک زمانہ صحبت ہو تو گھنٹے دی گل ہے نا، یک زمانہ صحبت، یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرز 100 سالہ تاتے بیریا۔ میں نے بابا جی گہنے ہاں کو سنایا ہے، تو انہوں نے نہیں سنایا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، بے طرز 100 سالہ تاتے بیریا، نیکاں لوکاں دی محفل میں
وانگ دکان اتارا سودا پاویں خرید نہ کریے ہلے آن ہزاراں تے برے لوکاں دی محفل ایویں وانگ دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئی چڑکاں پین ہزاراں یہ وہ صحبتیں اور نسبتیں ہیں جو انسان کو اونچا لے کے جاتی. اس لیے دوستان زیت شام آج وقت ہے کہ ہم ان کی میتوں اور صحبتوں سے فائدہ لیں اور بینیفٹ حاصل کریں. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں مجلس لگاتے تھے اور مقام معلوم ہے کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے اگر باجزید بستامی کا میں وقت پا لیتا تو ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا. دوسرا داتا صاحب کے بارے فرمایا رحمت اللہ علیہ. باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ جہاں مجلس لگتی تھی ایک شخص ڈیرے سے آتا تھا, اس کا کتا بھی ساتھ آ جاتا تھا. روز جب وہ ڈیرے سے چلتا تو کتا بھی ساتھ آ جاتا. کتا تھوڑا فاصلے پہ ہٹ کے بیٹھ جاتا. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دن نگاہ اس کتے پہ پڑ گئی. اس دن کے بعد وہ کتا بغداد کی جس گلی میں بیٹھتا 40-50 کتے دائرہ بنا کے اس کتے کی زیارت کرتے رہتے بیٹھ. مالک نے آ کے حضرت باجزید کو واقعہ سنایا کہ روز اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ کتا آتا ہے تو رستے میں بیٹھ جاتا. پہلے میرے ساتھ آتا تھا, اب وہ رستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کتے اس کے گرد بیٹھے رہتے ہیں. تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جنتی ہو سکتا ہے تو محمد عربی کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا ابھی زیارت کے قابل بھی نہیں ہوا, ابھی دیدار کے قابل بھی نہیں ہوا. ان مجلسوں میں تو کتے آ جائیں تو وہ دیدار کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر آج ہم ابھی تک دیدار کے قابل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کمی ادھر ہے, ہم نے وہ صحبت پائی نہیں ہے, اور اگر پائی بھی ہے تو عادتیں نہیں بدلی. یہ تربیت گاہیں ہوتی ہیں, یہاں سے تربیت کے نقطے ملتے ہیں. اور آخری نقطہ تربیت کا یہ ہے ٹریننگ کا کہ ہم آئیں ان صحبتوں میں تو ولی ساتھ رکھتا ہی اس کو ہے جو اپنی خصلت اور خو بدلے. جو عادت نہ بدلے ولی نال نہیں رکھتا. ایک خاص گل کر لگا, خالی آ کے بیٹھے رہیے تو گھر رہی تو آدت پھر وہی رکھی رسے پیڑے پنجابی چ کہتے وہی رہن تاں تبدیلی نہیں آتی پئی, تاں چہرے ساڈے جڑے نے وہ زیارت دے تے دیدار دے قابل نہیں پہ ہوندے. اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں. جب اصحاب کہف کا کتا دوڑا تھا نا, اسے ایک ولی 2 شہر سے دوڑے تو تیسرا جو ہے وہ ڈیرے سے دوڑا. جب ڈیرے سے دوڑا تو کتا بھی ساتھ دوڑ پڑا. ڈیرے کے کتے روز گھر آ جاتے ہیں. اس دن اس نے مارا بڑا پر بھاگا نہیں. انہیں کہا جانا نال ہی. ڈیرے دے کتے نے ترائیے تھوڑا جا واپس ٹور جاتا, کہنا بھی میں ڈیرے رہنا. اس نے ٹور پہچان لی تھی کہ آج ولی واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا. صحبت پاپا کے انہاں دا بھی دھیان ہو گیا اج دی ٹور کینجے تے کل دی ٹور کینج. ٹور پہچان لیتے, انداز پہچان لیتے. روڑے مارے, کہا بھائی بگاؤ, یہ ساتھ آ رہا ہے, پکڑے جائیں گے. ادھر سے مارے ادھر پھسل جاتا, ادھر سے مارتا ادھر پھسل جاتا. ایٹ لیسٹ اس نے اگلے دونوں پیر ہاتھ بنا کے اٹھا دیے, مولا مجھے انسانی زبان عطا کر. مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان مانگی کہ مولا مجھے زبان عطا کر, میں انہیں پوچھ سکوں مجھے مارتے کیوں ہوں, میرا قصور کیا. اللہ سے مانگنے کا سلیقہ تو ولیوں کے کتوں کو بھی آتا ہے.
اللہ نے اس وقت زبان دی. ساڈے علاقے بھی کتے پھرتے رہتے ہیں, زبان کدے لبھی ہے انسانی؟ دل تے کردا ہونا جی میں گلا کردا اسی بھی کریے. اس کو کیوں فوری مل گئی؟ اس لیے کہ وہ ولی کا کتا تھا. ولی کا کتا بھی مانگے تو رب حیا کرتا ہے اور دے دیتا. اسی وقت زبان ملی, اس نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو, میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے, تیری عادت کیا ہے؟ بھونکنا, تیری یہ خصلت ہے, تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کتا ضرور ہوں, لیکن جس دن سے اس ولی کی صحبت میں آیا ہوں میں نے بھونکنے والی عادت بدل لی ہوئی. انہوں نے کہا ہونا جا جی, جب تک خدشہ رہے کہ اس کی عادت وہی ہے ساتھ نہیں رکھتے. اور جب طے ہو گیا کہ بھونکوں کا نہیں, عادت بدلنے کا اعلان کرتا ہوں, ان بارگاہوں میں آنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ آج ہم عزم کریں کہ جو کرتے تھے آج کے بعد نہیں کریں گے. وہ جو خیانت کرتے تھے وجود میں, ذات میں, فرمان میں, وہ آج کے بعد نہیں کریں گے. اس کا معنی توبہ ہے, یہ ہے رجوع. وہ جو بیٹے کہہ رہے تھے نا رجوع, ارجعی الی ربک. ارجعی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بدن کے ساتھ آ جا, ایتھو اٹھ کے ادھر آ جا, نہیں. فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس طرح آ جا اب تیری رضا تیری نہ رہے, اب تیری مرضی تیری نہ رہے, اب تیری مرضی اس کی مرضی میں بدل جائے. پھر تو وہ بولے جو وہ کو بولے, پھر تو وہ کہے جو وہ کہے, تیرا عمل وہ ہو جو اس کی طرف سے منظوری والا ہو. یہ معاملہ ہے. کچھ سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ نہیں؟ یہ ہے رجوع. رجوع کا معنی توبہ ہے, رجوع رہنا, یہ توبہ ہے. بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ توبہ فرماتا ہے. بندہ توبہ کرتا ہے مولا بخش دے, اللہ توبہ فرماتا ہے جا میرے ولی کی صحبت میں آیا ہے, عادتیں بدلنے کا وعدہ کر رہے ہو, رجوع کر رہے ہو, جا تمہیں بخشنے کا اعلان کرتا ہوں. تو وہ تو کتا عادتیں بدلے تو اس کا حیا کرتا ہے, تو ہم تو امتی ہیں. علامہ اقبال نے اس مقام پر ہمیں منصب سمجھایا کہ کتا مقام جنت پا گیا ولی کی صحبت سے, اور میں نبیوں کے امام سے وفا کروں. اس نے ولیوں سے وفا کی تھی. تو پھر جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے ہماری منزل بتائی کہ محمد سے وفا تو نے. وہ کہتا ہے ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. پھر میرے محبوب سے وفا کر کے دیکھ, جنت نہیں جنت والا ہی تیرا ہو جائے گا. کسی ولی نے کبھی حضور سے خالی جنت نہیں مانگی. یہ سبق ادب ہے, یہ معرفت کا درس ہے, یہ صوفیاء کی بارگاہ ہے. اولیاء کی صحبتوں سے یہ آداب نصیب ہوتے ہیں. ظاہر سے بڑھ کر باطن کو ترجیح دیتے ہیں, ظاہر سے پاکیزگی لیتے ہیں, باطن کا مقام لیتے ہیں. اس لیے جنت مرد مومن کی منزل نہیں, جنت مرد مومن کی منزل نہیں. جب حضور سدرہ پہ پہنچے, سدرہ کے سامنے جنت الفردوس کا مین گیٹ ہے. اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اور کسی صحابی نے کبھی فقط حضور سے جنت نہیں مانگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب یوم وصال مبارک ہونے لگا تو فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ. مولا علی شیر خدا کو بلایا. اور نزا کے وقت بندہ دشمن کو بلاتا ہے یا یار کو؟ تو میرا تو ایمان تھوڑا جے دو اگے وے, بندہ لنگوٹیے کو بلانا ہے. مولا علی کو بلایا صدیق اکبر نے, اور بلا کے بتایا ساڈے جی اختلاف کوئی نہیں, جی محبت ہے. علی بھائی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے حضور کو غسل دیا تھا. ہاتھ مولا علی کے پسند کیے. مجھے اتنے کپڑے کفن کے پہنانا جتنے سرکار کو پہنائے.
میری میت کو اسی چارپائی پہ اٹھانا جو کھجوروں کے پتوں کی بنی تھی جس پہ سرکار کو اٹھایا تھا، اور میری میت کو اٹھا کر جنت البقیع نہ لے جانا، وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے حضور کے قدموں میں لے جانا۔ اگر بغیر دروازہ نوک کیے گنبد خضرا کا دروازہ کھل گیا، سمجھ لینا یار نے یار کو پہچان لیا ہے، کیونکہ عاشق کی جنت محبوب کے قدم ہوتے ہیں۔